امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. اب یہ امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن اتنا تنگدست تھا ایک شخص امام موسی کاظم کے دور میں، اتنا تنگدست ہو گیا تھا مالی طور پر کہ امام کے پاس مدد لینے آنا چاہ رہا تھا. اب مدد لینے کے لیے اخلاقیات کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے. آپ کسی سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو چھوٹا موٹا آپ کچھ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. اب اس زمانے میں امام کے پاس جا رہا ہے تو کیا مال کو لے کر جائے گا نہیں، ویسے ہی مال کی مدد چاہیے اس کو، اور امام کو کیا دے. تو اس نے کیا کیا، امام کا چاہنے والا بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس نے کیا کیا، امام حسین کے لیے 3 اشعار کہہ دیے. امام حسین کے لیے 3 اشعار کہہ دیے. گھر سے 3 اشعار کہہ کر اب امام موسی کاظم کی خدمت میں چلا. جب امام کے پاس پہنچا، امام کے گھر میں والد ہوا، خادم نے امام کے سامنے بٹھایا. امام نے ابھی وہ اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہے تو امام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو، اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کیا تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو. تم اشعار لکھ کر آئے ہو میرے جد حسین کے لیے. میرے لیے جو تحفہ لے کر آئے ہو وہ اشعار ہیں میرے جد حسین کے لیے. شاعروں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کلام لکھتے ہیں نا تو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی کو سنا دیں. وہ راہ جب تک کوئی ملے گا نا تو اس کو پکڑ کے جلدی سے نظر سنا دیتے ہیں. تو یہ عادت ہوتی ہے شاعروں میں. تو اس نے کہا کہ حضرت رسول بڑے تعجب کی بات ہے، شاعری تو میں کرتا ہوں، اشعار کرتا ہوں. اسے حضرت رسول تعجب کی بات ہے، میں شاعری تو کرتا ہوں، لیکن یہ والے اشعار میں نے کسی کو سنائے نہیں ہیں. امام نے کہا کہ ہاں یہ مجھے معلوم ہے. امام نے کہا کہ اچھا یہ بیان کروں کہ کتنے اشعار ہیں، یہ بیان کروں کہ کتنے اشعار ہیں. اب وہ حیران ہے، اسے کہا چل بیان کریں. اس کو یقین تھا کہ امام نہیں بیان کر سکیں گے. امام نے فرمایا کہ تم نے 3 اشعار کریے میرے دل حسین کے لیے. اب تو اور پریشان تو کہنے لگا کہ فرزند رسول خدا کی قسم نہ اشعار کے بارے میں بتایا نہ اشعار کی تعداد بیان کی. یعنی یہ بھی نہیں بیان کیا کہ میں نے اشعار لکھے، اور یہ بھی نہیں بیان کیا کہ 3 لکھے، اور آپ کو یہ بھی بتا کہ اشعار لکھے، اور یہ بھی بتا کہ ان کی تعداد 3 ہے. تو امام نے کہا کہ تو یہ بتاؤ کہ کیا لکھا ہے. تو اب تو اس کو یقین نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ چلے آپ سنا دیں. تو امام نے اس کے کہے ہوئے شعر خود سنا دیے. اس کے کہے ہوئے شعر جو اس نے اپنے گھر میں کہے ہیں امام نے سنا دیے. بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا فرزند رسول اپنے گھر کے حجرے میں جو اشعار میں نے لکھے آپ کے جد حسین ابن علی کے لیے، نہ میری زوجہ کو خبر نہ میرے بچے کو خبر، جب جس راستے سے آیا کسی دوست کو خبر نہیں، آپ کو اشعار کا معلوم، تعداد کا معلوم، الفاظ کیا کہے ہو معلوم. یہ کیسے؟ امام نے فرمایا ایک ایک لفظ کے بدلے جنت مل رہی ہے، تو الفاظ کاغذ و قلم کی زینت بننے سے پہلے جنت کے سوداگروں سے اجازت نہیں لیتے ہوں گے. الفاظ ہم سے پہلے اجازت لیتے ہیں، پھر تمہارے کاغذ و قلم کی. جب تمہارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں فضائل کا یہ شعر کہہ دوں، مسائل کا یہ شعر کہہ دوں، تب وہ الفاظ ہم سے اجازت لیتے ہیں.